السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، امید کہ آپ بخیر ہوں گے، اور اس سے پہلے جو نماز کے فرائض ہم نے بیان کیے تھے، امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور آج نماز کا چوتھا فرض رکوع کا بیان ہے۔ رکوع کہتے ہیں جھکنا۔ شریعت میں اور نماز میں کیا حکم ہے، اور نماز کا چوتھا فرض رکوع ہے، اس کے تعلق سے آج ہم بیان کریں گے۔ یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ رکوع کا کامل درجہ یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ رکوع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت مرحومہ کے خصائص سے ہے کہ بعد اسراء یعنی معراج عطا ہوا، بلکہ معراج کی صبح کو جو پہلی نماز ظہر پڑھی گئی تب تک رکوع نہ تھا۔ کیا فرماتے ہیں کہ بعد اسراء یعنی معراج کے بعد، یہ معراج میں عطا ہوا، بلکہ معراج کی صبح کو جو پہلی نماز ظہر پڑھی گئی تب تک رکوع نہ تھا، یعنی معراج کے بعد عطا ہوا۔ اس کے بعد عصر کی نماز میں اس کا حکم آیا، عصر کی نماز میں اس کا حکم آیا، اور حضور و صحابہ نے ادا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی شریعتوں میں بھی رکوع نہ تھا، اگلی شریعتوں میں بھی رکوع نہ تھا۔ رکوع کے متعلق اہم مسائل: مسئلہ، ہر رکعت میں صرف ایک ہی رکوع کرے، اور اگر بھول کر 2 رکوع کیے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ، رکوع میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے۔ مسئلہ، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی، اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ مسئلہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے وقت عظیم کے ضا عظیم کہنا سنت ہے، 3 مرتبہ عظیم کی ضا کو خوب احتیاط سے ادا کریں۔ کچھ لوگ ضا کے بجائے جیم ادا کرتے ہیں، یعنی عظیم کے بجائے عجیم پڑھتے ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ عظیم اور عجیم کے معنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ بڑا قاف اور چھوٹا کاف، قلب اور قلب کے معنی میں کتنا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بزرگ عظمت والا ہے۔ عظیم کے معنی بڑا، بزرگ، کلاں، عظمت والا وغیرہ ہوتے ہیں، اور عجیم، جیم سے عجیم کے معنی گونگا کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عجیم کی نسبت کرنا سخت منع ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص حرف ضا ادا نہ کر سکے، وہ سبحان ربی العظیم کی جگہ پر سبحان ربی الکریم کہے، مگر غلط نہیں کہنا ہے، غلط نہیں پڑھنا ہے۔ آپ لفظ بدل دیجئے، سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم، لیکن آپ قرآن میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے، قرآن میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ پر فرض ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اور حروف، صحیح حروف نکالنے کی کوشش کریں، اور یہ آخری ہچکی تک کوشش کرنا آپ پر ضروری ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو صحیح قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ مسئلہ، رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ مسئلہ، مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑیں اور ہاتھ کی انگلیاں خوب کھلی رکھیں۔ مسئلہ، عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے نہ پکڑیں، بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں،
اور ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ کریں۔ مسئلہ مردوں کے لیے سنت ہے کہ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھیں۔ اکثر لوگ رکوع میں ٹانگیں کمان کی طرح ٹیڑھی کر دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی ہوئی رکھیں، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ اور کچھ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز ناکافی ہے، یعنی کامل نہیں، جو رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرے، جو رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ مسئلہ مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں سر نہ جھکائے اور نہ اونچا رکھے بلکہ پیٹھ کے برابر ہو۔ مسئلہ عورت کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں تھوڑا جھکے، عورت کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور پیٹھ بھی سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے بلکہ محض ہاتھ رکھ دے، اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں، پاؤں بھی جھکے ہوئے رکھے، یعنی بالکل مرد کا الٹا، مردوں کی طرح ٹانگیں خوب سیدھی نہ کریں۔ مسئلہ رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ نہ باندھنا بلکہ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا سنت ہے۔ مسئلہ رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، اور منفرد اکیلا پڑھنے والے کے لیے دونوں کہنا سنت ہے۔ مسئلہ منفرد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کر اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ مسئلہ سمیع اللہ لمن حمدہ کی ہا کو ساکن پڑھے، اس پر حرکت ظاہر نہ کرے اور دال کو بھی کھینچ کر نہ بڑھائے، اس طرح پڑھنا سنت ہے۔ مسئلہ صرف ربنا لک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر واو ملانا بہتر ہے، یعنی ربنا ولک الحمد، اور شروع میں اللہم کہنا زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک کچھ نقل فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہو کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ مسئلہ حالت رکوع میں پشت قدم کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ حالت سجدہ کے بیان میں یہ بیان ہوا تھا کہ حالت سجدہ میں، حالت رکوع میں نظر کہاں رکھیں، بتایا کہ حالت قیام میں موضع سجود کی جگہ پر نگاہ رکھیں، حالت قیام میں موضع سجود کی جگہ یعنی سجدہ کی جگہ پر قیام کرنا، نظر رکھنا مستحب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حالت رکوع میں نظر کہاں رکھیں گے، تو کہتے ہیں کہ حالت رکوع میں پشت قدم کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ امام نے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھول کر سبحان سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ پر اللہ اکبر کہا تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ کیا ہے، امام نے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھول کر سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی اصلاً حاجت نہیں۔ مسئلہ سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کی سین کو رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہے اور حمدہ کی ہا سیدھا کھڑا ہونے کے ساتھ ختم کرے۔ مسئلہ رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا سنت ہے، ہاتھ باندھنا نہ چاہیے۔ مسئلہ رکوع سے فارغ ہو کر سجدہ میں جانے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار کھڑا رہنا یعنی قوما میں کھڑا رہنا واجب ہے۔ مسئلہ اگر کسی نے سہون رکوع میں سبحان ربی الاعلی یا سجدہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ ناظرین، آج نماز کا چوتھا فرض رکوع کا بیان مکمل ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر سمجھانے میں کہیں
مجھ سے غلطی رہ گئی ہو کہ شاید میں آپ کو صحیح طور پر سمجھا نہیں سکا، تو آپ اپنے کسی بھی سنی عالم دین سے رابطہ قائم کریں، ان سے پوچھیں مسئلے کا، اور جو ہمارے مقتدی ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ ڈائریکٹ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا ویڈیو نماز کا 5واں فرض سجدہ رہے گا، اسے بھی آپ دیکھیے تاکہ نماز کا مکمل بیان آپ سن بھی لیں اور نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی آپ کو آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔